बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक और सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सच्ची कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी है जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज़ के दरमियान होने वाली खुफिया टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जो भारतीय इंटेलिजेंस अदारों ने हैक कर ली थी। ये कब, कैसे और क्यों हुआ, हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल मूनलाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ख़वातीनो हज़रात, 26 मई सन 1999 की शब 9:30 बजे इंडिया के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक की सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन के दूसरे सिरे पर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रा के सेक्रेटरी अरविंद दोए थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि उनके अहलकारों ने पाकिस्तान के 2 बड़े जर्नलों के दरमियान बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। उनमें से एक जर्नल बीजिंग से गुफ्तगू कर रहा है। फिर उन्होंने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के हिस्सों को जनरल मलिक को पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें पोशीदा मालूमात हमारे लिए अहम हो सकती हैं। जनरल मलिक ने इस फ़ोन कॉल के मतलब BBC को बताया। दरअसल दवे वो फ़ोन फौजी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को करना चाहते थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी ने गलती से मुझे फ़ोन पर रब्ता कर दिया। जब उन्हें पता चला कि DG MI के बजाय फ़ोन पर मैं हूं, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे इस फ़ोन की बातचीत को टेक्स्ट की शक्ल में फौरी तौर पर भेज दें। जनरल मलिक ने मज़ीद कहा, पूरे मतन को पढ़ने के बाद मैंने अरविंद दवे को फ़ोन किया और कहा कि मेरे ख्याल से ये बात जनरल मुशर्रफ, जो इस वक्त चीन में थे, और एक बहुत सीनियर जनरल अजीज़ के दरमियान है। मैंने दवे को मशवरा दिया कि आप इन टेलीफोन नंबरों को रिकॉर्ड करना चाहिए, और उन्होंने इस पर अमल किया। जनरल मलिक ने कहा, 3 दिन बाद रा ने दोनों जनरलों के दरमियान एक और कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन इस बार DG MI या मुझसे मुश्तरक करने की बजाय उन्होंने ये मालूमात बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी के मशीर बर्जिस मिश्रा और वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। 2 जून को जब मैं वज़ीर आज़म वाजपेयी और बर्जिस मिश्रा के साथ बहरिया की एक तकरीब में शिरकत के लिए मुंबई गया, तो वापसी में वज़ीर आज़म ने मुझसे ताज़ा तरीन इंटरसेप्ट्स के बारे में पूछा। उस वक्त बर्जिस मिश्रा को एहसास हुआ कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। वापसी पर उन्होंने इस गलती को दुरुस्त किया और मुझे ट्रांसक्रिप्ट अरसाल कर दी। यह वाक़या बताता है कि जंग के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस हर शख्स के साथ मालूमात शेयर करने के बजाय उसे चंद आला सतह के लोगों तक ही महदूद रखती है, ताकि टर्फ वार में उनकी बालादस्ती कायम रहे। इस टेप में क्या था वो हम आपको सुनाते हैं। जनरल अजीज़ कहते हैं, ये पाकिस्तान है, कमरा नंबर 83315 से हमारा राब्ता कराएं। मुशर्रफ, हेलो अजीज़। जनरल अजीज़ कहते हैं, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं। उनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। कि आपने कल की खबर सुनी कि मियाँ साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है। उन्होंने इनसे कहा कि मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं, फ़ज़ाइया को इस्तेमाल करने से पहले आपको ज़रा इंतज़ार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ को दिल्ली भेज सकते हैं। मुशर्रफ कहते हैं, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा है? जनरल अजीज़, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा है। हमने उसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से उसे गिराने का दावा करवाया है। जनरल मुशर्रफ, अच्छा किया। जनरल अजीज़ कहते हैं, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने उनका हेलीकॉप्टर गिरा। जनरल मुशर्रफ, वेल्डन अजीज़, क्या इसके बाद उन्हें हमारी सरहद के पास प्रवास करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफज़दा हैं या नहीं, इस पर भी नज़र रखो। क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर प्रवास कर रहे हैं? जनरल अजीज़, हाँ, अब उन पर बहुत दबाव है, उसके बाद उनकी परवाज़ों में कमी हुई है। जनरल मुशर्रफ, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। 1 जनवरी तक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनवाई जा चुकी थी। 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को उनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना इंडियन इंटेलिजेंस की एक बड़ी कामयाबी थी, तो नवाज शरीफ तक इन टेप्स का पहुंचाना कोई कम बड़ा काम नहीं था। सवाल ये था कि इन हिसास टेप्स को लेकर इस्लामाबाद कौन जाएगा।
ایک شخص نے نام نہ ظاہر کیے جانے کی شرط پر بتایا کہ مشہور صحافی آر کے مشرا کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جو اس وقت آسٹریلیا میں تھے۔ انہیں انڈیا بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس خوف سے کہ کہیں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے، اس لیے انہیں سفارتکار کی حیثیت سے دی گئی تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری وویک کاٹجو بھی گئے۔ آر کے مشرا نے صبح 8:30 بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد مشرا اور کاٹجو اسی شام دلی واپس آ گئے۔ اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ صرف کولکتہ سے شائع ہونے والے اخبار ٹیلی گراف نے 4 جولائی سن 1999 کے اخبار میں پرنے شرما کی ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا دلی ہٹس شریف ود آرمی ٹیپ ٹاک تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس ٹیپ کو نواز شریف کو سنانے کے لیے انڈیا نے وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری وویک کاٹجو کو اسلام آباد بھیجا تھا۔ را کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری بی رمن نے 22 جون سن 2007 کو آؤٹ لک میگزین میں لکھے گئے ایک مضمون میں ریلیز آف کارگل ٹیپ ماسٹر پیس اور بلنڈر میں لکھا کہ نواز شریف کو ٹیپ سنانے والوں کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ وہ ٹیپ سنانے کے بعد اسے واپس لے آئیں اور ان کے حوالے نہ کریں۔ مشرا نے بعد میں اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وویک کاٹجو نے بھی اسے باضابطہ تسلیم نہیں کیا۔ اس پس منظر میں را کے سیکرٹری اروند دبے، قومی سلامتی کے مشیر برجیش مشرا اور جسونت سنگھ کی سوچ یہ تھی کہ ان ثبوتوں اور خدشات کے باعث کہ انڈیا کے پاس اس طرح کے مزید ٹیپ ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کی قیادت کو کارگل کے معاملے پر دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ان ٹیپوں کو سننے کے ایک ہفتے بعد 11 جون سن 1999 کو پاکستانی وزیر خارجہ سرتاج عزیز کے دورے سے قبل انڈیا نے ایک پریس کانفرنس میں ان ٹیپس کو ظاہر کر دیا۔ ان ٹیپس کی سینکڑوں کاپیاں بنائی گئیں اور دلی میں تمام غیر ملکی سفارت خانوں کو بھیجی گئیں۔ انڈین انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ اب بھی یہ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو کس طرح انجام دیا۔ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اس کام میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA یا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے انڈیا کی مدد کی۔ جن لوگوں نے ان ٹیپس کو سنا ہے ان کا خیال ہے کہ اسلام آباد کی جانب والی آواز زیادہ واضح تھی، شاید اس کا ذریعہ اسلام آباد ہو۔ کارگل پر شائع ہونے والی معروف کتاب فرام کارگل ٹو دا کو، کارگل سے تختہ الٹنے تک لکھنے والی پاکستانی صحافی نسیم زہرا اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، اپنے چیف آف جنرل سٹاف سے اتنی حساس بات چیت کھلے فون پر کر کے جنرل مشرف نے یہ ثبوت دیا کہ وہ کس حد تک لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے عام ہونے نے یہ ثابت کر دیا کہ کارگل آپریشن میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کس حد تک ملوث تھی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پرویز مشرف نے اپنی سوانح عمری آن دا لائن آف فائر میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تاہم بعد میں پاکستان کے صدر کے طور پر ہندوستانی صحافی MJ ابر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ان ٹیپس کی صداقت کو قبول کیا تھا۔ نواز شریف کے ٹیپ سننے کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز جب انڈیا کے دورے پر دلی آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے پریس کونسل پریشانی کے عالم میں ان کی منتظر تھی۔ ان کے ہاتھ میں کم سے کم 6 ہندوستانی اخبار تھے جن میں مشرف عزیز گفتگو شائع ہوئی تھی۔ جسونت سنگھ نے سرتاج عزیز سے بہت سرد مہری سے مصافحہ کیا۔ ان ٹیپ سے دنیا اور خاص طور پر ہندوستان میں اس خیال کو استحکام ملا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا کارگل بحران میں براہ راست ہاتھ نہیں ہے اور فوج نے انہیں کارگل مہم کی معلومات سے دور رکھا ہوا ہے۔ انڈیا کے بعض انٹیلیجنس حلقوں میں ان ٹیپس کے جاری کیے جانے پر تنقید بھی ہوئی۔ راہ میں ایڈیشنل سیکرٹری میجر جنرل VK سنگھ نے اس معاملے پر مشہور کتاب آئیڈیاز ایکسٹرنل انٹیلیجنس سیکرٹ ٹیل آف ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ لکھی۔ انہوں نے BBC کو بتایا یہ پتہ نہیں ہے کہ ان ٹیپس کو سامنے لا کر بھارت کو امریکہ اور اقوام متحدہ سے کتنے برونی پوائنٹس ملے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اس کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ کی اس خاص سیٹلائٹ لنک کا پتہ چل گیا جسے راہ نے انٹرسپٹ کیا تھا۔ اسے پاکستان نے فوری طور پر بند کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اگر وہ لنک جاری رہتا
تو ہمیں اس کے بعد بھی کتنی اور اہم معلومات حاصل ہوتی رہتی۔ اور یہ انڈین انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ان ٹیپس کو سر عام سب کے سامنے بیان کر دیا۔ میجر جنرل وی کے سنگھ نے مزید کہا، شاید راہ یا وزیر اعظم کے دفتر کی اس وقت کے لوگوں نے سن 1974 میں شائع ہونے والے FW ونٹر باتھم کی کتاب الٹرا سیکرٹ نہیں پڑھی تھی، جس میں پہلی بار دوسری جنگ عظیم کے ایک اہم انٹیلیجنس ذریعے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ عظیم کی ابتدا میں ہی برطانیہ نے جرمن انسائفرنگ ڈیوائس اے نغمہ کا کوڈ دریافت کر لیا تھا، اور اس بات کو آخر تک راز میں رکھا گیا، اور جرمن فوج نے پوری جنگ کے دوران اے نغمہ کا استعمال جاری رکھا، جس سے برطانوی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو قیمتی معلومات فراہم ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ تو برطانیہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جرمن فضائیہ لوفت وفاق کاونٹری پر اگلی صبح بمباری کرنے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اس شہر کے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا کر ان کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن چرچل نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے جرمنی کو شک ہو جاتا اور وہ اے نغمہ کا استعمال بند کر دیتے۔ لیکن دوسری طرف را کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری بی رمن کا خیال ہے کہ ان ٹیپس کو عوام کے سامنے لانا نفسیاتی جنگ میں سبقت حاصل کرنے کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ ایڈیشنل سیکرٹری بی رمن کے مطابق اس نے ہماری فوج کے اس دعوے کو مستحکم کیا کہ کارگل میں لڑائی کرنے والے پاکستانی فوج کے باقاعدہ سپاہی ہیں، نہ کہ علیحدگی پسند جہادی، جیسا کہ مشرف بار بار کہہ رہے تھے۔ ان معلومات نے امریکہ کو اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد دی کہ پاکستان نے کشمیر میں کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی ہے اور اسے ہر قیمت پر انڈیا کی سرزمین سے ہٹانا چاہیے۔ ان ٹیپس کی وجہ سے پاکستانیوں کے درمیان پاکستانی فوج اور مشرف کے قابل یقین ہونے پر شک و شبہات پیدا ہوئے۔ آج بھی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو کارگل کے متعلق مشرف کی مبینہ کہانی کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان ٹیپس کی وجہ سے پاکستان پر دنیا کا دباؤ بڑھا اور اسے کارگل سے اپنے فوجیوں کو ہٹانا پڑا اور چوکیوں کو خالی کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی سچی کہانی پسند آئی ہوگی، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ ٹیپس کس کی غلطی کی وجہ سے لیک ہوئیں، اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہے۔ اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح خواتین و حضرات، ہمارے چینل مون لائٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی سچی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔